بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک نوجوان صحابی حضرت حنظلہ بن ابو عامر رضی اللہ تعالی عنہ شادی کی پہلی رات اپنی بیوی کے ساتھ حجالہ عرسی میں تھے کہ کسی پکارنے والے نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر جہاد کے لیے پکارا۔ وہ صحابی اپنے بستر سے اٹھے۔ دلہن نے کہا کہ آج رات ٹھہر جاؤ، صبح جہاد پر روانہ ہو جانا، مگر وہ صحابی جو صحبائے عشق سے مخمور تھے کہنے لگے، اے میری رفیقہ حیات، مجھے جانے سے کیوں روک رہی ہو؟ اگر جہاد سے صحیح سلامت واپس لوٹ آیا تو زندگی کے دن اکٹھے گزار لیں گے، ورنہ کل قیامت کے دن ملاقات ہوگی۔ اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر عقل و عشق کے مابین مکالمہ ہوا ہوگا۔ عقل کہتی ہوگی ابھی اتنی جلدی کیا ہے، جنگ تو کل ہوگی، ابھی تو محض اعلان ہی ہوا ہے، شب عرسی میں اپنی دلہن کو مایوس کر کے مت جا۔ مگر عشق کہتا ہوگا دیکھ محبوب کی طرف سے پیغام آیا ہے جس میں ایک لمحہ کی تاخیر بھی روا نہیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسی جذبہ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے اور مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ اللہ رب العزت کے فرشتوں نے انہیں غسل دیا اور وہ غسیل الملائکہ کے لقب سے ملقب ہوئے۔ حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ جب جنگ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملائکہ کو انہیں غسل دیتے ہوئے ملاحظہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہوئے، تمام ساتھی حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا، ان کے اہل خانہ سے پوچھو کہ ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے فرشتے اسے غسل دے رہے ہیں۔ ان کی اہلیہ محترمہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کی پکار پر حالت جنابت میں گھر سے روانہ ہوئے تھے۔ پس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی وجہ ہے کہ فرشتوں نے اسے غسل دیا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے مقام و مرتبے کے لیے یہی کافی ہے۔ آپ کا نام حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ ان کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے فداکار اور مخلص مومن تھے۔ ان کے والد ابو عامر بھی رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی طرح قبیلے اور بستی کا ایک معروف آدمی تھا۔ وہ عیسائی راہب بن گیا تھا اور اس کی علمی وجاہت اور زہد و تقوی کا بڑا چرچا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی چالاکی سے خود کو بڑا درویش ثابت کر کے جہلائے پر اپنا مہذب تقدس اور رعب قائم کر رکھا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ طیبہ آمد پر جس طرح عبداللہ بن ابی آپ کا دشمن بن گیا، اسی طرح ابو عامر راہب بھی آپ کا بدترین دشمن بن گیا۔ یہی شخص ہے جس نے سازش سے مدینہ میں مسجد ضرار تعمیر کی گئی تھی۔ اسی نے غزوہ احد میں وہ گڑھے کھدوائے تھے جن کو گھاس بھوس سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ انہی میں سے ایک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گر کر زخمی ہو گئے تھے۔ جنگ حنین تک جتنی لڑائیاں ہوئی سب میں اس دشمن اسلام ابو عامر نے کفار مشرکین کو اشتعال دلانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ فتح مکہ کے بعد یہ سر زمین عرب سے مایوس ہو کر شام کی طرف بھاگ گیا اور وہاں سے روم جا پہنچا۔ کیسر روم کو غزوہ تبوک کے موقع پر عرب پر حملہ کرنے کے لیے بھی اسی نے تیار کیا تھا۔ اس بدبخت انسان کے گھر میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا سپوت اسلام پیدا ہوا۔ غزوہ احد میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے باپ کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ بھاگ کر صفوں کے پیچھے چھپ گیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سردار قریش ابو سفیان جو فتح مکہ پر مسلمان ہو گئے تھے پر حملہ کیا اور قریب تھا کہ قتل کر دیتے۔ آپ نے ان کے گھوڑے کی ٹانگ کاٹ دی۔
گھوڑا اور سوار دونوں گر گئے۔ آپ سردار قریش ابو سفیان کو قتل ہی کر دیتے کہ ان کے محافظین آگے بڑھے اور شدائے بن اسود نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ جنگ کے بعد جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد اطہر اٹھایا جا رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان علیہ السلام اجمعین نے تازہ پانی کے قطرے ان کے بالوں سے گرتے دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ منظر بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے گھر والوں سے معلوم کرو۔ معلوم ہوا کہ جنگ سے پہلی رات حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شب عرسی تھی۔ اعلان جہاد سنتے ہی وہ میدان جنگ کی طرف لپکے کہ مبادا پیچھے رہ جائیں۔ غسل جنابت فرض تھا، لیکن اس خیال سے کہ سبقت علی جنت سے محروم نہ رہ جائیں، تیزی سے شریک جہاد ہو گئے۔ ان کی اہلیہ جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت ابی رئیس المنافقین کی ہمشیرہ مخلص صحابیہ تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں نے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کے پانی سے غسل دیا ہے، اسی لیے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسیل الملائکہ کہلائے۔ سبحان اللہ۔ اسی جذبہ احیاء کی آج پھر ضرورت ہے۔ اگر ہم جوان نسل میں کردار کی پاکیزگی، تقدس اور ایمان کی حلاوت نئے سرے سے پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان میں سے تعلق عشق کو کوٹ کوٹ کر بھرنا ہوگا۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔